ان کا نام عمر، لقب فاروق۔ فاروق کا مطلب الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ کنیت ابو حفص، نویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب ملتا ہے۔ واقعہ فیل کے 13 سال بعد ان کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ 10 سال 6 ماہ 10 دن خلیفہ رہے۔ 136 علاقے فتح کر کے سلطنت اسلامیہ میں شامل کیے۔ 900 جامع مساجد بنائی، 4000 چھوٹی مسجدیں بنائی، قاضی مقرر کیے، کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کو ختم کر کے ملیا میٹ کیا۔ قرآن کریم کی 27 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عمر کی زبان سے بات نکلی اور رب نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ مقام ابراہیم کے قریب پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آقا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کروں۔ آقا نے فرمایا، عمر اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا، اجازت نہیں ملی۔ یہ گفتگو، یہ مکالمہ، یہ بات چیت، یہ گفت و شنید ہو رہی تھی۔ جبرائیل امین وحی لے کر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جہاں مقام ابراہیم ہے، طواف کے بعد یہاں پر 2 رکعت نفل تم نے ادا کرنے۔ پردے کا حکم ان کی چاہت پر نازل ہوا۔ بدر کی قیدیوں سے متعلق ان کی رائے پر آیات نازل ہوئی۔ منافقین کا جنازہ نہ پڑھانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی گئی۔ مقام اتنا اونچا ہے کہ آقا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ زلزلہ آیا، احد پہاڑ ہلنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا، اثبت احد، رک جا، ٹھہر جا، قرار پکڑ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرما چکے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لا نعدل بأبی بکر احدا
ثم عمر ثم عثمان، ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ابو بکر کے بعد عمر کے لیول کا کوئی نہیں تھا، عمر کے بعد حضرت عثمان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہی الگ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے خیر الناس بعد ابی بکر عمر، کہ ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین حضرت عمر ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو عشرہ مبشرہ والی روایت کہا جاتا ہے، النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ۔ آقا کا فرمان ہے ابو بکر اور عمر کے بارے میں سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنت کی سیر کرائی گئی، ایک محل کو دیکھا، آنکھیں خیرہ ہو گئی، بہت بہترین اور دلکش اور جاذب نظر تھا۔ آپ نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے کہنے لگے حضرت عمر کا ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین میں، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اور استقامت کا پہاڑ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے آقا کا فرمان تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، عمر ہوتا۔ آقا نے اشارہ کیا میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا، وہ ابو بکر و عمر تھے۔ آقا ایک دفعہ مسجد نبوی سے نکلے، دائیں ہاتھ صدیق کا اور بائیں ہاتھ فاروق کے حصے میں آیا۔ آپ نے فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہمیں یوں اٹھایا جائے گا، دائیں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، بائیں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں، دو وزیر زمین میں ہوتے ہیں۔ میرے آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، میرے زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔